بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ سبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر۔ یعلم ما یالج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو الرحیم الغفور۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو کمال مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی ملکیت میں آسمان اور زمین کی تمام چیزیں، اور آخرت میں بھی اس کی تعریف ہے، بڑی حکمت والا اور کو خبردار ہے۔ کچھ زمین میں داخل نہیں ہوتا، جو کچھ اس سے باہر نہیں نکلتا، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو کچھ اس پہ چڑھتا ہے، سب اللہ کو خبر ہے۔ وہ کمال مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور ان کافروں نے کہا ہم پہ قیامت نہیں آئے گی۔ آپ فرما دیں کیوں نہیں، مجھے اپنے غیب کے جاننے والے رب کی قسم، قیامت تم پر ضرور آئے گی۔ اس نے آسمان و زمین کا ایک ذرہ بھی اس سے نہیں چھپا ہوا، کوئی چھوٹی بڑی ایسی چیز نہیں جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو۔ اللہ ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ دے گا، انہیں ان کے لیے بخشش اور عزت والی روزی۔ اور جو لوگ ہمارے آیتوں کے مقابلے میں ہمیں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک سزاؤں کا عذاب ہے۔ اور اہل علم دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اتارا وہ سراسر حق ہے، اور اللہ غالب اور خوبیوں والے کی راہ کی رہنمائی کرتا ہے۔ زندگی بعد الموت کی غرض و غایت یہاں بتائی گئی۔ زندگی بعد الموت اور قیامت قائم ہونے کی غرض کیا ہے، یہ نہیں کہ کب آئے گی، یہ اللہ کے حوالے۔ غرض یہ بتائی گئی، یہ اس لیے ضروری ہے کہ نیکوکاروں کو نیکوں کو صلہ اور برائیوں کرنے والوں کو برائی کی سزا ملے۔ ایماندار نیک عمل والوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں، اور انہیں عزت والی نعمتیں اور عزت کی روزیاں نصیب و برعکس اس کے جنہوں نے ہماری آیتوں کے اور احکام کے مقابلے میں کھڑے ہو کر ہماری راہ سے لوگوں کو روکنے کی جان توڑ کوشش کی اور رسولوں کو جھوٹا مانا، انہیں دردناک سزاؤں کے عذاب میں ہمیشہ کے لیے گرفتار کر دیا جائے، تاکہ خوش نصیب ایمان والوں کو جنت کی بہاریں نصیب ہو، اور بد نصیب کافروں اور مشرکوں کو جہنم کی دردناک سزائیں دی جائے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں بھی اس کا صلہ مل سکتا ہے، کب تک؟ آخر دنیا ختم ہو جانی ہے، انسان نے مر جانا ہے۔ اور پھر ویسے بھی جیسے کوئی شخص بم بلاسٹ کرتا ہے، اور کتنی فیملیاں، کتنے گھرانے تباہ ہوتے ہیں، اور ایک گھر سے 3 میتیں اٹھتی ہیں، 4 بھی اٹھتی ہیں۔ اگر وہ پکڑا بھی جاتا ہے تو آپ اس کو ایک ہی دفعہ پھانسی دے سکتے ہیں نا، غصے میں کہہ سکتے ہیں 7 دفعہ پھانسی، ایک ہی دفعہ دے کے مر جائے گا، باقیوں کا حساب کون دے گا؟ تو حشر کا میدان ہوگا جس میں بار بار مارا جائے گا، بار بار زندہ کیا جائے گا، اور بار بار اس کو اس عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اسی طرح کوئی نیکی کرتا ہے، وہ نیکی نسلوں تک جاتی ہے۔ آپ زبان سے ہی صلہ دے سکتے ہیں نا، کیا کر سکتے ہیں زیادہ؟ اگر اس پہ کوئی مشکل وقت آئی، چلے آپ اس کی ٹیک میں کھڑے ہو گئے، لیکن اس کے صلے کا، نیکی کا اثر جہاں تک جاتا ہے وہاں تک آپ اس کو ایک ایک لمحے، ایک ایک ذرے، ایک ایک گھنٹے، اور ایک ایک اس کی جو فضیلتیں ہیں۔ مثلا آپ نے کسی کو اسپانسر کیا تھا اور وہ ڈاکٹر بن گیا، ڈاکٹر بننے کے وہ جتنے مریضوں کا علاج کرتا ہے، کچھ کا فری کرتا ہے، کچھ سے پیسے لیتا ہے، اور وہ جتنا اپنے بچوں کا نان نفقہ لاتا ہے، جتنا آگے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ لگاتا ہے، وہ سارا آپ کے لیے صدقہ ہے نا۔ آپ کیا صلہ دے سکتی ہیں؟ شکریہ ادا کر سکتی ہیں اس کا، بس وہ زیادہ زیادہ خدا نہ خواستہ آپ بیمار ہو گئی تو ذرا آپ کی زیادہ لک آفٹر کر دے گا کہ آپ نے اس کو سپورٹ کیا ہوا ہے، لیکن ان تمام جتنے وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بچوں کو پلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، اور جتنے مریضوں کا فری علاج کر رہا ہے، نیکی سمجھ کے کہ مجھ پہ کسی نے احسان کیا تو میں بھی لوگوں پہ کروں، دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ ہمیں ایوارڈ ملتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ ایوارڈ میں اپنے ماں باپ کی نظر کرتی ہوں، بس یہ جملہ ہی ہے نا، اور تو میں کچھ نہیں ان کو دے سکتی، ان لمحوں کا، ان گھڑیوں کا جو انہوں نے مجھے پالا پوسا، پہلے دن کا بچہ دیکھے اور پھر جوان بندہ دیکھے، کتنا فرق ہوتا ہے۔ وہ جو ہماری اس نے صفائیوں اور ستھرائیوں میں انہوں نے وقت لگایا، کتنی دفعہ ان کے اوپر ہم نے غلازتیں پھینکی، کتنی دفعہ ان کے اوپر ہم نے کہہ کر دی، دودھ انڈیل دیے، واش روم کر دیے، ان کا دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ تو ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں ایک ایک لمحے کا اللہ تعالیٰ وہاں پہ اجر دے۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد۔ اور کافروں نے کہا کیا ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتائیں جو تم کو یہ خبر دے رہا ہے کہ جب تم سراسر بیزا ہو جاؤ گے تو تم پھر ضرور ایک نئی پیدائش میں آؤ گے۔ معلوم نہیں اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، ایسے جنون ہے نہیں بلکہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی عذاب اور سخت برائی میں مبتلا ہے۔ کیا انہوں نے اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کو نہیں دیکھا؟ اگر ہمیں منظور ہوتا تو ہم انہیں زمین میں دھسا دیتے، یعنی پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیتے۔ یقیناً اس میں ہر متوجہ ہونے والے شخص کے لیے پوری دلیل ہے۔
یعنی یہ ان کے لیے انوکھی بات تھی، انہیں حیرانگی ہوتی تھی، وہ کہتے تھے دیکھو یہ کیا لے کے آیا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد اٹھنے کا عقیدہ ختم ہو گیا تھا، جب مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں تو پھر حساب جواب کا بھی عقیدہ ختم ہو گیا تھا۔ تو یہاں پہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قیامت لائیں گے، ضرور آئے گا وہ دن، اور ضرور اپنی سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ رسول کا انکار عذاب کا پیش خیمہ ہوتا ہے، اگر ہم چاہیں اللہ کہتے ہیں تو ان کی سرکشی کی وجہ سے زمین میں تصاعد آسمان کا ٹکڑا ان پہ گرا دیں، اور یہ ہوتا ہے قوموں پہ، امتوں پہ، لیکن اللہ غفور و رحیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اندر ہونا یہ چیز بہت بڑا ان کے لیے فائدے کا سبب تھا کہ ان کی باتوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نہیں بھیجتے تھے۔ بلا شبہ ہم نے داؤد کو اپنا فضل عطا فرمایا تھا، پہاڑوں ان کے ساتھ بات بتسبیح پڑا کرو، اور اس سے پرندے، اے پرندوں تم بھی، اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم بنا دیا تھا کہ پوری پوری ذرا بناؤ اور جوڑوں میں اندازے رکھو، اور تم سب نیک عمل کرو، یقیناً میں تمہارے تمام کام اچھی طرح دیکھ رہا ہوں۔ پیغمبروں کی فضیلتیں یہاں بتائی جا رہی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ کا بڑا فضل اور احسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول حضرت داؤد کو جو نعمتیں عطا فرمائی تھی ان کا بیان ہے کہ اللہ کا آپ پر ظاہری فضل و کرم تھا کہ آپ کو نبوت بھی ملی، طاقت بھی ملی، حکومت بھی ملی، آپ کے پاس جنگی طاقت بھی تھی اور فوج بھی حضرت پہ ضرورت تھی، اور اس کے بعد ایک بہت بڑی آپ پہ جو نعمت تھی وہ خوش الہانی تھی۔ بہت خوبصورت آپ کو آواز دی گئی، اور آپ جب خوش الہانی سے خوبصورتی سے زبور پڑھتے تھے تو آپ کے ساتھ پہاڑوں کی گونج بھی شامل ہو جاتی تھی، اور جو پرندے تھے ان کی بھی آوازیں شامل ہو جاتی تھی۔ پرندے اڑنا بھول جاتے تھے، آنے جانے والے کھڑے ہو کے سننے لگتے تھے، اور وجد میں آ کے مختلف بولیوں میں آپ کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری کو رات میں قرآن پڑھتے سنا، آپ نے ٹھہر کر ان کی قرات سنی، پر فرمایا انہیں بھی آل داؤد کی خوش الہانیوں میں سے پیاری آواز ملی ہے۔ اور دوسری کیا تھی کہ آپ کے لیے جو چشمہ ہے وہ جاری کر دیا گیا تھا، اور ویسے جو ہوتا ہے لوہا وہ آپ کو پتہ ہے فام شکل میں نکلتا ہے، اسے پگھلایا جاتا ہے آگ کی بھٹی میں، ان کے لیے لوہا پگھلی ہوئی صورت میں تھا، اور آپ ہاتھ سے، اب گرم لوہا تو آپ پکڑ بھی نہیں سکتے، لیکن آپ کو یہ فضیلت تھی آپ ہاتھ سے اس کو جس طرح موو کرنا چاہتے، جیسے بچے نہیں آج کل پلاٹو چل پڑی اور اس طرح کی مٹی اس کو بنا کے کھلونے بناتے رہتے، تو اس طرح وہ اپنے ہاتھ سے اس تانبے کو، پگھلے ہوئے تانبے کو موو کر لیتے ہوتے تھے۔ یہ ان کے اوپر بہت بڑا معجزہ تھا۔ اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا مسخر کر دی، انہی کے بیٹے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے، جس کی صبح کی منزلیں 1 ماہ کی مسافت کی برابر ہوتی تھی، اور شام کی منزل بھی۔ اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا، بعض جن ان کے لیے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کیا کرتے تھے، ان میں سے جو کوئی بھی ہمارے حکم سے ٹیڑھا ہو جائے گا ہم اسے آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ جو کچھ وہ چاہتے تھے جن بنا دیا کرتے تھے، وہ قلعے، مجسمے، حوض، بڑے بڑے لگن، چولوں پہ جمی ہوئی بڑی بڑی دیگیں، اے آل داؤد بطور شکریہ کے عمل کرو، اور میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہیں۔ تو یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزوں کا ذکر ہے، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت سے لشکر دے رکھے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو 1 ماہ کی مسافت تھی وہ 1 دن میں یا 1 گھنٹے میں وہ طے کر لیتے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ بھی بہت بڑا معجزہ دے رکھا تھا، جنات آپ کے قبضے میں تھے جو زمینوں کے اندر بھی غوطے لگاتے تھے اور موتی اور سپیاں ڈھونڈ کے لاتے تھے، اور بہت سے مجسمے، اور ہر وقت مصروف رہتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور کا شکرانے کے طور پہ آپ عمل کرتے رہے۔ بعض بہت اللہ نے اتنا نوازا ہوتا ہے کہ کچھ کرنا نہیں ہوتا۔ میرے اپنے کچھ جاننے والی ایسی فیملی ہیں جسے ہمارے یہاں محاورے میں کہا جاتا ہے کہ سونا کا چمچ لے کے پیدا ہونا، اور پشت در پشت انہیں کبھی محنت نہیں کرنی پڑتی، اتنا ان کا ہوتے ہیں اسباب مال و دولت کے، پھر بھی کچھ کرے۔ جب انسان کچھ نہیں کرتا تو انسان کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کو بیماریاں آن گھیرتی ہیں، خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ شکر کریں آپ کے ذریعہ معاش کا بوجھ نہیں ہے، تو آپ پھر ایسے کام کریں جس سے دوسری مخلوق خدا کی بھی مدد ہو، اور بڑھائیں، کارخانے بڑھائیں، فیکٹریاں بڑھائیں، کتنے لوگوں کو وہاں پہ کام ملے گا، اسکول بنائیں، یونیورسٹیاں بنائیں، ہاسپٹل بنائیں، کتنے لوگ وہاں پہ فری علاج کروائیں گے۔ وہ بھی اگر آپ سب کر چکے ہیں تو لنگر خانے کھولیں، لوگوں کی بھلائی کے کام کریں، اپنے آپ کو ہر وقت مصروف رکھیں، تاکہ آپ جو آپ کو زندگی ملی ہے اس میں آپ اپنی گناہوں کو کم سے کم کر جائیں، اور نیکیوں کو اتنا بڑھا جائیں کہ ہمارے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ پھر جب ہم نے ان کے پاس موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کی دیمک ہی نے خبر دی جو ان کی لکڑی چاٹ رہی تھی۔ پھر جب وہ گرے تو جنوں پر یہ بات کھلی کہ اگر ہم غائب نہ ہوتے تو زلزلہ والے عذاب میں اب تک نہ رہتے۔ کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں، جنات کے پاس غیب کا علم ہے۔
یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں تقریباً آپ جب اپنا کام کروا رہے تھے اور لاٹھی پہ ٹیک لگائی کھڑے تھے تو آپ کی ڈیتھ ہوگی، 1 سال تک آپ اسی طرح کھڑے رہے، اور اسی طرح جنات جو تو فرما بردار تھے وہ، جو سرکش تھے وہ بھی آپ کے ڈر کی وجہ سے کاموں میں مصروف رہے۔ نیچے سے دیمک نے آپ کی لکڑی کو کاٹنا شروع کیا، اور جب لکڑی کھاتے کھاتے ان بیلنس ہوئی، جب لکڑی میں طاقت نہیں رہی تو لکڑی گری، تو ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نیچے کی طرف آئے، تو اس وقت جنوں کو پتا چلا کہ آپ کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے، اور ہم ڈرے سہمے ان کے آگے حکم بجا لا رہے ہیں۔ اگر ہمیں پتا چل جاتا کہ آپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ہم کبھی بھی آپ کی بات نہ مانتے۔ سرکش جنوں کے الفاظ ہے، تو کہا گیا کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ جنات غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیۃ جنتان عن الیمین والشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ بلا شبہ قوم سبا کے لیے اپنی وادیوں میں ایک نشانی تھی، ان کے دائیں بائیں باغ تھے۔ اپنے رب کی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، یہ عمدہ شہر گناہ معاف کرنے والا رب ہے۔ لیکن انہوں نے اعراض کیا اور ہم نے ان پر زوردار سیلاب بھیج دیا، اور ان کے دور دور باغوں کے عوض دو باغوں کے عوض مزہ پھلوں کے اور چھاؤں کے اور تھوڑے سے بیریوں کے درختوں کے 2 باغ دے دیے۔ یہ ہم نے انہیں ان کے کفر کا بدلہ دیا، اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیتی ہیں۔ سبا والے یمن کے بادشاہ اور اس کے باشندے تھے۔ یہاں کے بادشاہ طبا کہلاتے تھے۔ بلقیس جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسلام کی دعوت تھی کہ ملک سبا کی ملکہ تھی۔ یہ لوگ بڑے عیش و عشرت سے اس علاقے میں رہتے تھے۔ ان کا ہرا بھرا اور سبز علاقہ تھا، روزیوں کی فراوانی تھی، غلوں کی فراوانی تھی، میوے اور پھلوں کی بہتات تھی۔ اللہ نے ان کی طرف رسول بھیجا جو انہیں یہ ہدایت کرتے تھے کہ اللہ کی اطاعت کردہ روزیاں کھاؤ پھرو، اس کی توحید کے قائل ہو کر اس کی عبادت کرتے جاؤ تاکہ اس کی نعمتوں کا کچھ تھوڑا بہت شکر بھی ادا ہو جائے۔ چنانچہ جب تک اللہ کو منظور ہے یہ توحید پر رہے اور خالص اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ پھر انہوں نے تعلیمات انبیاء سے نکردانی کرنی شروع کر دی۔ آخر اللہ کے عذاب میں جو ایک سیلاب کی شکل میں آیا تھا وہ مبتلا ہو گئی اور یہاں سے ہجرت کر کے دنیا میں تتر بتر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبا کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ مرد تھا یا عورت یا کسی جگہ کا نام ہے۔ فرمایا سبا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے کچھ یمن میں بس گئے تھے اور 4 شام میں۔ یمن والوں کے نام یہ ہے: مزاح، کندہ، آزاد، اشرا، انمار، حمید، اور شام میں بسنے والے لحم، جزام، عاملہ اور غسان۔ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے سبا ملک سبا کی ملکہ کا بھی نام رہا ہے، اور یہاں پہ سبا ایک مرد مراد ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا۔ اب یہاں پورا واقعہ یہ ہے کہ پہاڑوں کے درمیان پانی روک کر ایک بند بنایا گیا تھا جسے یمن کا تمام علاقہ سیراب ہوتا تھا۔ بارش کا تمام پانی جو میدانوں سے بہہ کر آتا تھا یہاں جمع ہو جاتا تھا۔ کسی قدیم بادشاہ نے 2 پہاڑوں کے درمیان مضبوط اور مستحکم پشت باندھ کر دیوار بنا کر پانی کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ اسی پانی سے نہروں کا جال بچھا ہوا تھا، اسی سے فراوانی تھی، کھیت تھے، کھلیان تھے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو یہی پانی ان پہ چڑھ دوڑا اور اسی پانی کی نرخرے میں آ کے تتر بتر ہوئے اور ان کی ساری جو یہ سہولتیں تھیں وہ برباد ہو گئی۔ تو انسان جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو آئی ہوئی نعمتیں چھن جانے کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو بھی اللہ نے نعمت دی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن شکرانے کے طور پہ اس کو صحیح جگہ پہ اور جو اس کا حق ہے اسی طرح اس کو استعمال کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے شہروں کے درمیان جن میں برکت دے رکھی تھی وہ شہر بھی آباد کر رکھے تھے جو سارے راہ ظاہر تھے، اور ہم نے ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر رکھی تھی کہ ان میں دن رات امن و امان سے سفر کرتے رہو۔ لیکن انہوں نے دعا مانگی اے ہمارے آقا ہمارے لمبے سفر لمبے کر دے۔ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، آخر ہم نے انہیں افسانہ بنا دیا اور ان کی پوری طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے عبرت ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے ان کے عیش اور آرام کا اور ان کی عافیت اور امن کا بیان ہے۔ وہ خوشگوار عیشوں میں رہتے تھے۔ اب جب وہ دور دراز کے لوگوں کی باتیں سنتے تھے نا کہ انہیں سفر کرنا پڑا، وہ تو ان کی مجبوریاں تھیں نا، اور وہ جب قصے سناتے تھے اپنے سفر کے تو ان کا بڑا دل چاہتا تھا۔ ہمارے ہاں بھی اب جیسے شہروں میں رہنے والے لوگ بور ہو جاتے ہیں تو ہائکنگ پہ چلے جاتے ہیں نا، یا پہاڑی علاقے میں جاتے ہیں تاکہ تھوڑا سا، بڑے خوش ہوتے ہیں چڑھائی چڑھ کے تھک کے اپنے آپ کو اسٹرگل دے کے۔ تو ان کا بھی بڑا دل کرتا تھا کہ ہم بھی ایسے سفر کریں اور ہم بھی قصیدے آگے سنائیں کہ ہمیں راستے میں شیر ملا یا بھیڑیا ملا یا ہرن ملا یا ہم نے یہ تکلیف رہی وہ اٹھائی۔ شکر کرنا چاہیے، اللہ آرام سے زندگی دے رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ اچھے شہر میں رہ رہے ہیں، سہولتوں والے شہر میں رہ رہے ہیں۔ دیکھیں کوئی
لکڑیوں میں پھوکے مارا ہے تو کوئی کولوں میں پھوکے مارا ہے، اور سردی جب پڑتی ہے تو ٹھٹرتے، اور گرمی جب پڑتی ہے تو وہاں بجلی تک نہیں ہوتی، اور کس طرح دور دور سے پانی سروں پہ لا رہی ہوتی ہے۔ پہاڑ میں جب علاقے میں گئی درس دینے تو میں پریشان ہو گئی کہ وہ اتنی دور جا کے سر پہ ٹین رکھ کے، گھڑے بھی نہیں، بڑے بڑے ٹین رکھ کے دور سے وہ پانی بھر کے لاتی تھی، اور کس طرح پہاڑیاں چڑھ رہی تھی کہ میں تو ان کو دیکھ کے رش کرنے لگی۔ تو ان کی ضرورت ہے، اور پتہ چلا کہ جب گرمی کی وقت آتا ہے تو پھر لائن لگتی ہے اور ٹوکن دیا جاتا ہے، اور صبح لے کے آپ اپنا ٹین بیٹھتے اور شام کو باری آتی ہے۔ گھر کا ایک فرد اس کی یہی ڈیوٹی رہتی ہے، اور شام والا پھر چلا جاتا ہے اور وہ پوری رات بیٹھتا ہے تو اس کی صبح باری آتی ہے۔ تو ایسے حالات بھی ہے، تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ صاف ستھرا ماحول، صاف ستھرا شہر، اس لیے شکرانے کے طور پہ بہترین کاموں کی طرف توجہ دیں۔ اب ہمارا یہ نہیں میں کہہ سکتی کہ آپ گھومے پھرے نا، لیکن ہر وقت ہم یہی کہتے ہیں عمرہ میں یہ بہت چیزیں ہیں، ہیکنگ پہ چلا گیا، پہاڑی علاقے میں چلا گیا، پیسے اچھے خاصے اماؤنٹس لگا کے آ گیا، امریکہ دیکھنے چلا گیا، ضرور جائیں، لیکن کبھی سوچیں کہ اتنے پیسوں سے آپ کتنا کچھ اپنی آخرت بنانے کے لیے کر سکتے تھے، لیکن اس کو کیا ہوتا ہے کہ بورنگ ختم کرنے کے لیے۔ تو ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کا ناشکرہ پن دیکھا، لوگوں نے اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی، دعا کرنے لگے ہمارے لمبے سفر کر دیں، کفر اور شرک کرنے لگ کے اپنے اوپر ظلم اٹھایا، تو ہم نے ان کی زندگیوں کو افسانہ بنا دیا، ان کے واقعات کو افسانہ بنا دیا، ان پہ عذاب بھیجا، تتر بتر ہو گئے، نہ عزیز قریب رہے، نہ دوست قریب رہے، نہ عیش و آرام قریب رہا، اور بکھر گئے، اور جگہ جگہ ان کو سہولت رہائش اختیار کرنی پڑی۔ تو مثال دی جاتی تھی کہ اگر کوئی برباد ہو تو کہتے تھے تم تو ایسے برباد ہوئے جیسے سبا والے برباد ہوئے۔ تو اس میں صبر شکر کرنے والوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں۔ سمپل سی بات ہے کہ جب ایک محلہ ہوتا تھا تو محفوظ ہوتے تھے نا، سب کوئی غیر اس کی طرف سے گزر ہی نہیں سکتا تھا، گزرے تو روک کے کہتے تھے ہاں بھائی کون ہو، ادھر سے کیوں گزر رہے ہو، کس سے ملنے آئے ہو، کس کے گھر جانا ہے، تو دروازے بھی کھلے رہتے تھے، پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ پھر لوگوں نے دور دراز فارم ہاؤس بنانے شروع کیے، رات کو مار کے چلا جاتا، 3 دن بعد سڑان پیدا ہوتی ہے، کوئی روز پڑوس والا دیکھتا ہے کہ ادھر سے بدبو آ رہی ہے، پولیس کو بلاتا ہے، پتہ چلتا ہے ہفتے پہلے کسی نے ڈاکہ ڈالا، مار پھینک کے چلا گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہی ہو رہا ہے نا، ایون یہاں تک کہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے، اکیلے بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں وہ لوگ، اور ساتھ کوئی پتہ نہیں چلتا، اور جب دیکھتے ہیں 5-10 گاڑیاں ذرا فالتو نظر آئیں تو پھر آ کے اس کے ملازم سے پوچھتے ہیں، گیٹ کیپر سے، خیر آج ان کے گھر کے باہر 10 گاڑیاں کیوں کھڑی ہیں؟ پھر وہ بتاتا ہے کہ رات کو دادا یا پردادا یا ان کی والد فوت ہو گئی۔ تو یہ چیزیں دکھ کا بھی سبب بن رہی ہیں، بے سکونی کا بھی سبب بن رہی ہیں۔ آپ سکون میں نہیں ہوتے جب فارم ہاؤس بنا لیتے ہیں یا بڑی کوٹیاں بنا لیتے ہیں یا ایسے علاقوں میں چلے جاتے ہیں جہاں سے ہر ایک کا گزر ہوتا ہے۔ تو بہترین تھے وہ علاقے جب آپ مل کے رہتے تھے، بے فکر رہتے تھے، دروازے کھلے رہتے تھے، بچے بھی سیف تھے، بڑے بھی سیف تھے۔ تو شکر یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ نے آپ کو سکون سے زندگی دی اور شکر میں گزارے اور صبر کرے، مومن کو ہر چیز میں ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں فرمان ہے کہ مومن کے حق میں اللہ کا جو فیصلہ وہ اچھا ہی ہوتا ہے، کہ اسے نعمتیں ملتی ہیں تو اپنے رب کا شکر بجا لاتا ہے اور اس کی حمد کرتا ہے، اور اگر اس پر مصیبت آتی ہے تو اپنے رب کی حمد کر کے صبر کر لیتا ہے۔ مومن کو ہر چیز میں ثواب نہیں ملتا ہے، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو نوالا دیتا ہے اس کا بھی ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومن کے لیے اللہ کا ہر فیصلہ بہتر ہی ہوتا ہے، وہ خوشی پر شکر کرتا ہے، رنج پہ صبر کرتا ہے، دونوں باتیں اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ چیزیں مومن کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَأَتَّبَعَهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ بلا شبہ شیطان نے اپنے گمان کو سچ کر دکھایا، سب کے سب اس کے پیچھے لگے سوائے ایمان والوں کی جماعت کے، اور شیطان کا ان پر کوئی زور نہ تھا مگر یہ کہ ہم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو اس پر ایمان رکھنے والوں سے ممتاز کرتے، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ کیا پتہ چل رہے نا آیات سے؟ شیطان بلا دلیل اور حجت کے بہکاتا ہے۔ کوئی دلیل ہے شراب کی، سود کی، زنا کی، ڈانس کی، گانے کی؟ نہیں، وہ بہکاتا ہے لوگوں پر، اس کا کوئی غلبہ نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی زور نہیں، کوئی زبردستی نہیں، نہ ہی دباؤ ہے۔ ہاں وہ دھوکہ دیتا ہے، جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، عیاری سے کام لیتا ہے، ایسے پروگرام مرتب کرتا ہے جس سے جسم کو، ذہن کو تسکین ملتی ہے، لوگوں کو جھوٹے ملاوے دیتا ہے، ہم اس کا کہنا مان لیتے ہیں۔ شیطان کی مسلط کرنے کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ مومن اور کافر کا امتیاز ہو جائے، کون اللہ کی فرمانبرداری میں شیطان سے مقابلہ کرتا ہے اور کون اس کی نافرمانی میں لگ کے شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ شیطان کو مسلط کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ رحمان کی مانتے ہیں یا شیطان کی؟ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما لهم منہم من ظہیر۔ آپ فرماتے تمہیں اللہ کے سوا جن معبودوں کا گمان ہے سب کو پکار لو، ان میں سے کسی کو آسمان اور زمین میں ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں، نہ آسمان اور زمین میں ان کا کوئی ساجی ہے اور نہ اس میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ اللہ کے پاس سفارش بھی کام نہیں دیتی، ہاں جس کو وہ اجازت دے دے، یہاں تک کہ جب ان کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو آپس میں پوچھتی ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ جواب دیتے کہ سچی بات کا حکم فرمایا، وہی سب سے بلند اور بالا اور سب سے بڑا ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے فرشتوں کے معاملے، جب فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب کوئی اپنا حکم صادر کرتے ہیں تو فرشتے خبر کرتے ہیں، احترام سے ان کے دل رسنے لگ جاتے ہیں۔ جب گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ جواب دیتے ہیں سچی بات فرمائی، یعنی جب دلوں کی گھبراہٹ جاتی رہتی ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کے فرمان کی اطلاع عرش اٹھانے والے فرشتے دیتے ہیں اور پھر درجہ بدرجہ پہلے آسمان والے فرشتوں کو خبر ہوتی ہے۔ اس مقام سے بھی اللہ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب حق تعالیٰ وہی فرماتا ہے اور آسمان والے اس کی بات سن لیتے تو ہمارے مصیبت کے کام نہیں لگتے اور ان پر خود فراموشی طاری ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا فرشتے اس حق کا اظہار کرتے ہیں، جو کا تم بتا دیتے، ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں کرتے۔ اللہ بلند مقام والا اور سب سے بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ آسمان پہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے عاجزی سے اپنا سر جھکا لیتے ہیں۔ اللہ کا کلام پتھر پر زنجیر کی جھنکار کی طرح ہوتا ہے۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ تو وہ فرماتے ہیں جن سے اللہ کا کلام کیا گیا تھا اسے جو کا تم بتا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ سب سے بلند اور برتر اور سب سے بڑا ہے۔ پھر کوئی بات چوری سے سننے والا شیطان بھی سن لیتا ہے اور اپنے آس پاس والوں سے وہ کہہ دیتا ہے، یہاں تک کہ سلسلہ نیچے تک پہنچ جاتا ہے اور جادوگر کائن کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ کبھی تو بتانے سے پہلے ہی اوپر والے شیطان کو انگارہ مار کے ختم کر دیا جاتا ہے، اور کبھی بتانے کے بعد پھر کائن یا جادوگر اس میں جھوٹ ملا کر لوگوں تک پہنچاتے لگ جاتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو فرشتے اللہ کو دیکھتے ہیں، اللہ کے پاس ہیں اور بڑی مخلوق ہے، تعداد میں بھی زیادہ ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم سنتے ہی کام اٹھتے ہیں، ہیبت سے، احترام سے، عظمت سے۔ ہمیں بھی جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے تو ہمارے اوپر ہی کیفیت داری ہونی چاہیے نا کہ میرے رب نے کہا کہ نہ کرو اور میں کہتی ہوں جب کہتا ہے کرو تو میں کروں گا۔ کبھی خوف زدہ ہوئے، کبھی ڈرے، کبھی تھر تھرائے، کبھی کانپے کہ میں نے اتنی زندگی جو ابھی بھی میری گناہوں میں سرکشی میں گزری ہے، نافرمانی میں گزری ہے، میرا نفس ایکسپٹ ہی نہیں کر رہا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو، تو میں اتنی ڈٹائی سے جی رہی ہوں، میں اتنی نڈر ہوں، مجھے کوئی بھی خدا کا خوف نہیں، میں ذرا بھی اللہ سے نہیں ڈرتی۔ تو کہنا تو نہیں چاہیے نہیں ڈرتے۔ جب ہم اس کے حکم کو نہیں مانتے اور نہیں مانیں گے اور نہ مان کے دینے کے لیے تیار ہے، ہم کوئی ہمیں حجت، کوئی دلیل، کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت، کوئی واقعات، کوئی تنبیہ ہمارے لیے سبق نہیں بنتی، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ نہیں ہے ہیبت، نہیں ہے بدتاری نا۔ دل ہمارے سخت ہو گئے، کانوں میں ہمارے ڈانٹ ہے، آنکھوں میں ہمارے پردے پڑ گئے، مہر لگ گئی ہے ہمارے اوپر۔ تو اصل تو ایمان والے جب دیکھتے ہیں اچھا آج پتہ چلا، جیسے ہمارے الہدا میں نام نہیں لینا چاہیے لیکن منہ سے نکل جاتا ہے، جب اور ہی تھی تبلیغ تو ایک عورت نے میرے ساتھ بیٹھتی تھی، کافی ضعیف تھی، تو انہوں نے برقع پہن لیا، چل کے بھی مشکل سے آتی تھی۔ تو میں نے کہا آنٹی آپ کی تو اتنی زیادہ ایج ہے اور آپ تو چلتی کے بھی اتنی مشکل۔ انہوں نے کہا بیٹا مجھے آج پتہ چلا نا برقعے کا، میں اللہ سے کہوں گی اللہ مجھے جس وقت پتہ چلا میں نے اسی وقت تیرا حکم مان لیا۔ تو مجھے ان کی بات آج بھی نہیں بھولتی۔ یہ ہوتے ہیں نا پہلے پتہ ہی نہیں چلا، جس معاشرے میں جس ماحول میں وہ پلی بڑی انہیں پتہ ہی نہیں چلا، جب پتہ چلا یہی ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا نا، جب حکم آ گیا پردے کا تو رات کو آرڈر ہوا تو صبح کوئی عورت بغیر پردے کے مسجد میں نہیں آئی۔ ایک صحابی سفر کر کے آئے تو کہا کیا بات ہے، مدینہ کے ہر گھر میں چراغ جل رہا، خیر ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ تمام مدینہ کی عورتیں چادریں کاٹ کے صبح کے لیے اپنے برقعے سے مراد جو بھی ان کا حجاب تھا تیار کر رہی ہے، اور جس کے پاس نئی چادر تھی اس نے دوسرے سے چادر مانگی۔ اور یہ بھی روایت مانتی ہے کہ ایک عورت ابھی راستے میں تھی، جب منادی کرنے والے نے منادی کی تو وہ کھڑی ہوگی، کہتی ہے مجھے کوئی گھر سے چادر لا کے دے۔ کہا اللہ کی بندی کام کر کے اور گھر سے رہنا پردے کے ساتھ گزرنا، یا واپس چلی جاؤ؟ اس نے کہا نہیں، اگلا قدم بھی جہنم میں اور پچھلا بھی جہنم میں، بے پردہ کھڑی ہوں، یہیں کھڑی ہوگی۔ انہیں لا کے چادر دی گئی تو وہ پہن کے تو پھر وہ وہاں سے ہلی۔ وہ تھے نا لرزنے والے، کانپنے والے، اپنے رب کے حکم کو ماننے والے۔ ہمیں تو کوئی لرزہ تاری نہیں ہوتا، ہم سن لیتے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، بس اس کے آگے خاموشی۔ تو اس لیے اللہ کے ہر حکم میں نافرمانی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی، گناہ صغیرہ اور کبیرہ نہیں ہوتا۔ اصل جس کا گناہ، جس کی نافرمانی ہے وہ ذات سامنے رکھے،
وہ ذات بہت بڑی ہے، اس کا ایک ایک جو حکم ہے نا وہ چھوٹا نہیں ہے، بس اس کا حکم ہے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ کس نے دیا؟ رب نے دیا۔ کس کو دیا؟ ہمیں دیا، ہم غلاموں کو۔ ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں اس کا حکم آ گیا، ہم نے اس کو اپنا لینا ہے۔ تو غیر مسلموں کا جب میں پڑھتی ہوں، بہت کتابیں پڑھنے کا مجھے شوق ہے، تو جب اسلام قبول کرتے ہیں تو یہاں تک پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں دانتوں سے چباتے تھے یا بائیں سے؟ جب پوچھا کہ یہ بھی تو پوچھنے کی بات ہے، تم نے کہا تمہیں وراثت میں مل گیا نا، ہمیں اب نبی ملا ہے، ہم ان کی ایک ایک ادا کو اپنانا چاہتے ہیں۔ کچھ اتنے دور سے 5 وقت مسجدوں میں جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ اپنے گھر میں نماز پڑھنے آپ اتنا سفر طے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھول کیوں آنے جانے کی فضیلت، خود ہی ہمیں سناتے ہو۔ ہم سناتے بہت کچھ ہے نا، حدیثوں کا ذخیرہ ہے ہمارے پاس، اور ایسی ایسی ہمارے پاس واقعات ہے، لیکن عمل میں آ کے ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ اسی طرح اتنا سفر کر کر کے کتنے کتنے کلومیٹر کا سفر، ہمارے مرد مسجدوں کو نہیں جاتے، ہمارے بیٹے مسجدوں کو نہیں جاتے، ہماری مسجد میں ویران ہے۔ ہاں مسجد میں بنانے کا بس شوق ہے، ضرور بنائیں، مسجدوں کو آباد بھی تو کریں۔ تو ہوتا یہ کہ جب آپ کو اللہ اس کے رسول کی بات چلی پتہ سمعنا وأطعنا، بات ہی ختم ہو جانی چاہیے، نہیں وہاں پہ حجتیں اور دلیلیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، تو یہ ہیبت طاری ہونی چاہیے۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ، کس کا حکم ہے؟ آپ پوچھیں تمہیں آسمان اور زمین سے کون روزی دیتا ہے، پھر خود ہی آپ جواب دیں گے اللہ۔ بلا شبہ کیا تم یقیناً کھلی ہدایت پر ہو یا کھلی گمراہی پر؟ اب ایک آفس میں کام کرتے ہیں، وہاں کے رولز ہیں، MD کے بنائے ہوئے ہیں، انسان کے بنائے ہوئے ہیں، آپ ذرا نہ فالو کریں، دیکھیں آپ کو کتنے عرصے رزق ملتا ہے، کتنے عرصے نوکری ملتی ہے، اور کیسے آپ کو نکالا جاتا ہے۔ پھر بھی آپ کو پروموشن ملے گی، پروموٹ کیا جائے گا۔ آپ اگر اسکول ٹیچر ہی ہیں، آپ مہینے میں 30 چھٹیاں 12 چھٹیاں 8 چھٹیاں کریں، پرائیویٹ والے تو تنخواہ بھی کاٹ لیتے ہیں، اور کبھی کبھی نوکری سے بھی فارغ کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو نوکری اس لیے نہیں دی تھی کہ آپ چھٹیوں پہ چھٹیاں کریں۔ وہ رب جس کی اپنا فرمانی صبح شام کرتے ہیں، ہماری روزی نہیں روکتا، ہماری صحت نہیں روکتا، ہمیں سب کچھ دیتا رہتا ہے، اس کا حکم ہم نہیں مانتے۔ حالانکہ اس نے کہا جس وقت بھی تم آؤ گے پلٹ کے ایسے ہو جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہو گئے۔ آپ نے فرما دیں کہ ہمارے جرائم کے بارے میں تم سے نہیں سوال ہوگا، تمہارے کرتوتوں کے بارے میں ہم سے نہیں سوال ہوگا۔ آپ فرما دیں ہمیں ہمارا رب جمع کرے گا، پھر انصاف سے ہمارے فیصلے فرما دے گا، وہی جھگڑے چکانے والا ہے اور بڑا علم والا۔ آپ فرما دیں کہ ذرا مجھے بھی تو انہیں دکھا دو جنہیں تم اللہ کے شریک بنا کر اس کے ساتھ ملا رہے ہو، ہرگز اس کا کوئی شریک نہیں بلکہ وہی ایک اللہ ہے جو سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ہم نے آپ کو تمام رسولوں کے لیے بشارت سنانے والا اور جگانے والا بنا کر بھیجا، لیکن اکثر لوگ سمجھ سے محروم ہے۔ پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ کب سے ہوگا، سچ ہے تو بتاؤ۔ آپ انہیں جواب دے کہ وعدے والا دن مقرر ہے جس سے نہ گھڑی پر تم پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ آگے بڑھ سکو گے۔ اور کافروں نے کہا کہ ہم کبھی اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو۔ اے مخاطب، اس وقت اس کی حالت دیکھنے کے قابل ہے جب یہ ظالم اپنے رب کے آگے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے۔ عوام بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم سب کے سب مسلمان ہوتے۔ بڑے لوگ عوام سے کہیں گے جب یہ ہدایت تمہارے پاس آ گئی تو کیا ہم نے تم سے آ کے روکا تھا؟ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں نا کہ آپ کے لیڈر مانا کہ جیسے عوام ویسے حکمران، کیا لیڈر میرے گھر میں میرے کمرے میں آ کے کہتا ہے نماز نہ پڑھو؟ کیا لیڈر مجھے آگے کہتا ہے بے پردہ پھرو؟ کیا لیڈر نے مجھے کہا کہ سی تھرو کپڑے پہنو، ٹائٹ کپڑے پہنو؟ لیڈر نے مجھے کہا گلوکارہ بنو، اداکارہ بنو، ماڈل بنو، ایئر ہوسٹس بنو؟ نہیں، اس کو تو اور بڑے کام ہے۔ لیڈر کہتا ہے جھوٹ بولو، سود کھاؤ، رشوت کھاؤ؟ نہیں، کس نے کہا؟ میرے نفس نے کہا، مجھ پہ وہ جو حاوی ہے۔ اب میں واجہ کہوں اللہ تعالیٰ ہمارا قرآن ہی بہت برے دے، ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، نہ لیڈروں سے یہ پوچھا جائے گا وہ آپ کیسی ہے۔ جو کچھ کر رہے وہ اپنی سزا خود بھگتے گا۔ کوئی آپ کو مجبور نہیں کرتا، کوئی آپ کو نہیں کہتا ظلم کرو، کوئی نہیں آپ کو کہتا کرائے بڑھاؤ، کوئی آپ کو نہیں کہتا زنا کرو، کوئی آپ کو نہیں کہتا لواطت کرو، یہ ہم خود کرتے ہیں۔ تو کہا ہم نے اسے تمہیں روکا تھا؟ تم خود ہی محروم ہو۔ عوام میں بڑوں سے کہیں گے تمہارے دن رات کے مکر و فریب سے ہم بھی مان رہے، جبکہ تم ہم کو حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کو نہ مانیں۔ یعنی ایسے ہی پلان، ایسے پروگرام وہ تو مرتب کرتے تھے، خود شیطان تھے، ان کے اندر شیطان تھے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا کام تھا نا شیطانی محفل، شیطانی لوگوں سے دور رہے اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرائی۔ جب یہ بات عذاب دیکھیں گے تو دل ہی دل میں پشیمان ہوں گے، ہم کافروں کی گردنوں میں توپ ڈال دیں گے، انہیں صرف ان کے عملوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ عوام جب دیکھتی ہے کہ لیڈران یا ملک کے امیر طبقہ جس راہ پہ چلتا ہے وہ بھی پیچھے چل پڑتے ہیں، وہ جس طرح شادیاں کریں ان کی دیکھا بدیکھی آہستہ آہستہ مڈل کلاس اور لوور کلاس طبقہ بھی ریس کر رہا ہے۔
بچیوں کو شوق آ رہا ہے کہ ہماری شادیاں بھی ایسی ہوں، لڑکوں کو بھی شوق آ رہا ہے یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں جو عمرہ کی شادی بھی ہوتی ہے ہماری، تو ان کے پاس پیسہ ہے، پیسے کو خرچ کرنا ہے، غریبوں پہ نہیں لگانا، بچوں پہ لگانا ہے۔ ایک بچہ پیدا کرتے ہیں یا دو، اور پھر بچ گج کے کرتے ہیں، اور کروڑ، 1.5، 2 کروڑ، 10 کروڑ، آپ دیکھ لیں 80 کروڑ میں بھی شادی ہوئی، اور تاریخ کی سب سے یونیک شادی کرانے کے لیے، پاکستان کی سب سے شادی یونیک کرانے کے لیے، یا ملک دنیا کی سب سے یونیک، پیچھے ایک شادی ہوئی تو کارڈ بھی سونے کے بنے، وہ سونے کے کھلتے تھے، اس کے اندر آپ کے لیے دعوت نامہ تھا، اور کتنے لاکھ لوگوں کو دعوت نامے گئے اور ان سب کو سونے کے کارڈ کے۔ یہ سب کیا ہے؟ اب آپ بھی یہی کریں گے؟ ہوتا کیا بیڑ چال، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا۔ جو لیڈر کر رہے ہوتے ہیں وہ تباہی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، پیچھے عوام جانا شروع کر دیتی۔ کیوں ان کی ریس کرتے ہو؟ اللہ نے ان کو ہدایت سے محروم کیا، آپ کیوں ہدایت سے محروم ہوتے ہو؟ یہ وہ یہ نا قانون کو دیکھے گا بڑے نصیبوں والا، جب وہ دسایا گیا تھا شکر ہے ہم ایسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہمارا ہی معاملہ ہے۔ اس لیے وہاں جھگڑا ہو رہا ہے کہ تمام ایسی محفلیں، ایسے پروگرام، کبھی یہ بسنت کا شوشہ کھول دیتے ہیں، کبھی ہیپی نیو ایئر کا شوشہ کھول دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کھول ہی رکھتے ہیں، کبھی مدر ڈے، کبھی فادر ڈے۔ کیوں آپ منا رہے ہیں؟ کیوں آپ مدر ڈے منا رہے ہیں؟ کیوں آپ فادر ڈے منا رہے ہیں؟ پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ انہوں نے تو یہ پیسہ لگانا ہے، عیاشیوں کے پروگرام بنانے ہیں، صلہ رحمی ان میں ہے نہیں، اس سے ٹائم پاس کرنے کے لیے انہوں نے ہر اوٹ پٹانگ تہوار بنانے ہیں۔ آپ کے پاس تو بہت کام ہے، آپ کو تو فرصت ہی نہیں ہونی چاہیے ان کاموں کی۔ تو پھر وہاں پہ وہ صاف کہیں گے کہ ہم تو جو کر رہے تھے تمہیں ہم نے دعوت نامے دیے تھے، نائب بھیجا جاتا تمہاری طرف، کیا ہو تم بھی شریک ہو؟ خود ہی تم شریک ہوتے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ ہم نے جس بستی میں بھی کوئی آگاہ کرنے والا بھیجا، اس کے مالداروں نے یہی کہا کہ تم جس چیز کے ساتھ بھیجے گے ہم اس کو نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس کثرت سے مال و اولاد ہے، ہم پر عذاب آنے والا نہیں۔ آپ فرما دیں کہ میرا رب جس کے لیے چاہے رزق فراخ اور تنگ کر دیتا، لیکن اکثر لوگ ان سے محروم ہے۔ تمہارے مال و اولاد ایسے نہیں ہے تم کو ہمارے پاس مرتبے کے لحاظ سے قریب کر دے، البتہ جو مان لا کر نیک عمل کرے گا انہیں ان کے عملوں کا دوہرا اجر ملے گا، اور وہ بے خوف ہو کر بلا خانوں میں موجے اڑائیں گے، اور جو ہماری آیتوں کے مقابلے کی کوشش میں ہرانے کی مصروف رہتا ہے وہی عذاب میں حاضر کیا جائے گا۔ فرما دے میرا رب جس کے لیے چاہے اس کی روزی فراخ کرتا تنگی والا کر دے، تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا، اور بہترین روزی رسا ہے۔ سو کثرت مال اور اولاد پر پھول کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا انکار نہ کر بیٹھے۔ اس وقت تو ڈائریکٹ پیغمبروں کا انکار تھا نا، آج اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا انکار ہے۔ ہمارے فنکشنز، ہمارے شادیاں، ہماری فوتیاں، ہماری سکولنگ، ہماری ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے مطابق ہو رہی ہے، کیونکہ مال بہت ہے، اولاد بہت ہے، میں امریکہ ہر جگہ جا آ سکتا ہوں، یہ چیز سامنے رکھ کے ہم صلہ رحمی بھول جاتے ہیں، غریبوں یتیموں مسکینوں کو بھول جاتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کو احکامات کو بلا دیتے ہیں۔ یعنی دولت مندوں نے جنہوں نے رسول کو نہ مانا تھا، مال و اولاد کی کثرت پہ فخر کیا تھا، اور یہ خیال کیا تھا کہ اللہ کی محبت اور اس کے لطف و کرم کی نشانیاں جب اس نے دنیا میں دیا تو آخرت میں بھی ہمیں وہ ضرور دے گا۔ اس خام خیالی کی یہاں تردید کی گئی۔ سو مال، دوست، دشمن سب کو ملتا ہے، یعنی آپ جواب دیں کہ مال تو دوستوں کو بھی ملتا ہے اور دشمنوں کو بھی ملتا ہے، اور اپنی حکمت عالیہ سے کسی کو فقیر بناتا ہے اور کسی کو مالدار بناتا ہے۔ اس کی حکمت اور گہری مصلحت اس کے پیچھے چھپی ہوتی ہے، جس سے اکثر لوگ ناواقف ہیں اور اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ معلوم ہوا کہ مال و اولاد کی کثرت اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے، ہاں اگر وہ رائے خدا استعمال ہو جائے تو پھر بہت خوبصورت ہے یہ دونوں چیزیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ هَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ اور جس دن اللہ سب کو جمع فرمائے گا اور فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہی لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے، فرشتے جواب دیں گے اے ہمارے رب تو پاک ہے، ہمارے دوست تو یہ نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اکثر لوگ جنوں پر ایمان لائے ہوتے، لہٰذا آج ان میں سے کوئی کسی کو نقصان یا نفع پہنچانے پہ قادر نہیں، اور ہم ان ظالموں سے کہیں گے کہ آگ کا عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم چٹلایا کرتے تھے۔ وہاں معبود انکار کریں گے نا، فرشتوں کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنائی، اللہ فرشتوں سے پوچھے گا، وہ کہیں گے اللہ خوب جانتے ہیں، ہم کیسے ایسا کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو بلائیں گے کہ آپ اللہ کے بیٹے تھے، یہ بھی آگے آئیں گے، وہ کانپ جائیں گے۔ ایک روایت میں کہ ان کے روئے سے بلڈ نکل آئے گا خوف سے کہ اللہ میں ایسا کہہ سکتا ہوں۔ حضرت عزیر کو بلایا جائے گا، عبد القادر جیلانی کو بھی بلایا جائے گا، آپ تھے غوث داتا، آپ تھے مشکل کشا، سب کو کہیں گے نہیں سوری اللہ تعالیٰ ہم تو دنیا سے چلے گئے تھے، ہمارے پیچھے یہ کیا کرتے تھے، ہم خود اس سے بے خبر تھے۔ سارے معبودوں سے پوچھا جائے گا، سارے معبود وہاں پہ انکار کر دیں گے، اور جو اپنی کرواتے بھی تھے نا وہ بھی اس طرح مکر جائیں گے، جو ہوتے ہیں نا اب آج ڈبے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں
اور گدیوں پہ بیٹھے ان کو ہاروں میں لادا جا رہا ہے، اور سونے کے ان کو تاج بنائے جا رہے ہیں، ان کے ماتھے چومے جا رہے ہیں، ہاتھ چومے جا رہے ہیں، پیر چومے جا رہے ہیں، وہ بھی اس وقت ان کو اپنی نفسا نفسی پڑی ہوگی۔ اور جب ان کے سامنے ہماری صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ تو صرف ایک ایسا شخص ہے جو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے، اور کہنے لگے یہ کوئی کھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ اور جب حق کافروں کے پاس آیا تو انہوں نے اس کے متعلق کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، ہم نے انہیں نہ تو کتابیں دی کہ انہیں پڑھتے، اور نہ آپ سے پہلے ہم نے ان کی طرف کوئی آگاہ کرنے والا بھیجا، ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور جو کچھ ہم نے دے رکھا تھا یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے تھے، لیکن انہوں نے بھی میرے رسولوں کو جھٹلایا۔ پھر کس طرح ان پر میرا عذاب ہوا۔ قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ کہا گیا آپ فرما دیں کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ نصیحت کر رہا ہے کس چیز کی، کہ تم تعصب چھوڑ کر دو اور ایک ایک ہو کر کھڑے ہو جاؤ، سوچو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون ہے، وہ تو سخت مصیبت کے آنے سے پہلے تمہیں محض ہوشیار کر رہا ہے، یعنی جس کو جنون ہو جائے، جس کو جن چمڑ جائے، جس کو پاگل پنے کے دورے پڑے، اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ عجیب عجیب باتیں وہ کرتا ہے، زمین میں الٹ پلٹ ہونے لگ جاتا ہے، بال نوچنے لگ جاتا ہے، چیخو پکار کرنے لگ جاتا ہے، یہ چپ چپ گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے۔ نفسیاتی مریض کی مختلف کنڈیشن ہے نا، اور جن پہ سایہ ہو جائے ان کی مختلف کنڈیشن ہے، اور دوسری طرف ایک اتنا سوبر ڈیسنٹ سلجھا ہوا انسان اور آپ کی بھلائی کی باتیں کرنے والا اور آپ کو نقصان سے بچانے والا، آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ جادو کا اثر ہو گیا ہے؟ کہا عقل استعمال کرو، سوچو، کھڑے ہو، آپس میں ڈسکس کرو، کیونکہ جب تک تعصب نہیں نہ نکلتا ہم کسی کی کوالٹی نہیں مانتے۔ اگر کسی کے بارے میں ہمارے اندر تعصب ہے نا، مثلا وہ میرے فرقے کا نہیں، میری جماعت کا نہیں ہے، میری اس سے بنتی نہیں، یا مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، تو میں اس کی پازیٹیو باتوں کو بھی نیگیٹو لوں گی، ہاں ٹھیک ہے لیکن تمہیں نہیں پتا یہ ہے، ساتھ ہی میں لگا دوں گی کچھ نہ کچھ۔ تعصب سے باہر نکلے، خیر حارق سے شر حارق کے پاس جو ہے وہ چھوڑ دو۔ قل ما سألتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی اللہ وهو علی کل شیء شہید۔ آپ فرما دیں میں تم سے جو صلہ مانگوں میں نے وہ تم کو دے دیا، میرا صلہ اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ آپ فرما دیں کہ میرا رب سچی وحی اتارتا ہے، وہ خوب غیب داں ہے۔ آپ فرما دیں کہ حق آپ پہنچا اور باطل نہ پہلے ابھرا تھا اور نہ دوبارہ ابھر سکتا۔ آپ فرما دیں کہ اگر میں بہک جاؤں تو اس کا وبال مجھے پر ہے، اور اگر ہدایت پر ہوں تو اس کے لیے میرے پاس میرے رب کی وحی آتی ہے، وہ خوب سننے والا اور قریب ہے۔ یعنی کوئی کسی کا جواب دہ نہیں ہوگا، سب اپنے اپنے اعمال کا جواب دے ہوگا۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ زبانی کلا کہ ان کی امت کے کوئی سنوا دیا گیا کہ سب اپنے اعمال کے جواب دیں۔ جب وہ وقت آئے گا وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا خُذِّبُوا وَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ کاش آپ انہیں دیکھتے جب یہ گھبرا رہے ہوں گے اور بچاؤ کی کوئی تدبیر نہ ہوگی، اور پاس ہی کے پاس پکڑ لیے جائیں گے اور کہیں گے ہم قرآن پر ایمان لے آئے۔ بھلا اتنی دور سے کیسے وہاں تک ان کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے ہی اسے ٹکرا رہے تھے، اور یہ وہ ہی تھے جو بن دیکھ کے ہانکتے رہتے تھے، اور ان کی خواہشوں کے درمیان آڑ کر دی جائے گی، جیسا کہ ان جیسوں کے ساتھ ان سے پہلے بھی کیا گیا۔ یقیناً یہ بڑے گہرے شک اور تردد میں مبتلا ہے۔ آج جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، جب موت کا وقت آئے گا ایک نئی مخلوق دیکھ لی جائے گی، اسی لمحے بندہ کہے گا کاش اس دن کے آنے سے پہلے میں نے اللہ اس کے رسول کا راہ لیا ہوتا۔ یعنی اے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن جھٹلانے والوں کی گھبراہٹ اور ان کی بے بسی کا معاملہ قابل دید ہوگا۔ جب بچاؤ کی کوئی صورت نہ ہوگی، کہیں بھاگ کر چھپ جانے کا وقت نہیں ہوگا، بھاگنے کی سکت بھی نہیں ہوگی، چاروں طرف سے گھیرے لیے جائیں گے، قبروں سے نکال کے جیسے کھڑے ہوں گے پکڑ لیے جائیں گے۔ دنیا میں بھی کہا گیا کہ یہ عذابوں میں پکڑا جائے گا، جیسے بدر کے جنگ میں قتل کیے گئے اور گرفتار ہوئے، لیکن زیادہ قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ وہاں پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا، صرف پچھتائیں گے، روئیں گے، چلائیں گے اور خواہش کریں گے کاش کاش ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ایک دن کی بھی زندگی دے دے تو میں ساری زندگی اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزاروں، لیکن اس وقت ان کی اور ان کی خواہشوں کے درمیان دیوار کھینچ دی جائے گی۔ آج ہے نا تعصب کی دیوار، فرقے کی دیوار، خواہش نفس کی دیوار، اللہ اور رسول اور ہمارے نعوذ باللہ ہمارے درمیان گناہ لذت والی ہے نا، اس دن یہ دیوار ہٹ جائے گی، اس دن اللہ دیوار کھینچ دے گا اور دنیا کی بہاریں بھی ان سے چھن جائے گی، توبہ کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے اور بے سود اب وہ توبہ کریں گے بھی
تو توبہ قبول نہیں ہوگی. پہلے بھی امتوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا. مرتے وقت تو فرعون نے بھی کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا, اور وہاں کہا گیا الآن, اب اللہ نہ کرے وہ وقت ہم پہ آئے کہ ہمیں اس وقت توبہ نصیب ہوگی جب اللہ کے اب تمہیں وقت ملا. اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی. ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ابھی اپنے اور اپنے رب کے درمیان جو جو بھی تعصب ہے, فرقہ ہے, جماعت ہے یا خاندان ہے, خواہش نفس ہے, اپنی انا ہے, جو بھی اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان آڑ رکھے اس کو اللہ دور کرے. اللہ اور اپنے درمیان کے فاصلے کو کم کریں. ہر اس چیز کو اپنے درمیان سے ہٹائیں جو آپ کو اور اللہ کی محبت کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے, تاکہ اس دن کے پچھتاوے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ نصیب کرے.